رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی علی لیٹے سن نا پورے مدینے نے دعا نو دھیان نال ہی ویکھیا سی نا لیکن باہر کھلوتے رہے کہ محمد دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں یار کی شکل ہوں اور یار پہ فدا ہوں میں سویرے جدو مولا علی چادر لا کے موڑے تے رکھ کے کر کے ٹورے نے تے مکے دے کافر ویندے سن چادر وہی چال وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے گفتگو کا آغاز سورہ یوسف سے کر رہے ہیں یہ 12واں سورہ ہے قرآن پاک کا اور اس کی آخری آیت کا نمبر 111 ہے آیت کا نمبر 111 ہے اور سورت کا نمبر 12 ہے 11 اور 12 کے درمیان رہ کے ہم حضور سیدنا صدیق اکبر کی معرفت حاصل کر لیں گے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب صاحب میری طرف دیکھیں میرے سردار میں بار دیگر عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے میں جانتا ہوں کہ علم میں آپ مجھ سے سینئر ہیں اور اللہ کے قرب میں بھی میں آپ کے برابر نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا اور قد کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا کانا فی قصصہم کا معنی ہے ان کے جو قصے ہیں نا ان کے قصے ان کا ذکر ان کے واقعات مالک فرماتا ہے عبرۃ لأولی الالباب عقل والوں کے لیے اللہ نے ان کے ذکر میں سبق رکھا ہے اچھا اب یہ ہم ایک ضمیر ہے بیٹا میری طرف دیکھیں مولانا آپ میری طرف دیکھیں ہم کا معنی ہے ان کے ہم کا کیا معنی ہے ان کے اچھا اگر میں پوچھوں جناب یہ کن کے ذکر میں یہ فیض ہے تو پڑھے لکھے اذہان میں یہ بات آئے گی کہ چونکہ آپ نے سورہ یوسف کی آیت کو پڑھا ہے تو اس سورہ میں 2 نبیوں کا ذکر ہے لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نبیوں کے ذکر میں عقل والوں کے لیے سبق ہے بالکل ہے اس میں تو شک کی کوئی نہیں لیکن اگر بات فقط نبیوں کے ذکر کی ہوتی تو قرآن کے الفاظ یوں ہوتے کہ لقد کان فی قصص الانبیاء عبرۃ لأولی الالباب شک نہ کرنا اللہ نے نبیوں کے ذکر میں عقل والوں کے لیے سبق رکھا ایسے نہیں ہیں الفاظ یہ ہیں بھائی ان کے ذکر میں سبق ہے اب جب لفظ یعنی ضمیر ہم آتی ہے یعنی ہم آتی ہے اور معنی ان آتا ہے پھر میں مجبور ہوں اس بات کو کھولنے پر کہ جہاں یعقوب اور یوسف کا ذکر ہے نا اس سورہ میں حضرت یوسف کے عزت پر پہرا دینے والا اتنی سی عمر کا صحابی اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے نبی یوسف کی عزت پر پہرا دینے والا اتنی سی عمر کا صحابی اس کا ذکر بھی اس سورہ کے اندر ہم کے اندر آتا ہے تو اب آیت کا معنی یہ ہوا شک نہ کرنا تم یوسف کے اتنے سے صحابی کا ذکر کرو گے نا
تو اللہ نے اس میں تمہارے لیے سبق رکھا ہے۔ جیو جناب، جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ آپ کو پتہ ہے جی میں رات کدھر تھا جی؟ آپ کو پتہ ہے؟ لاڑکانہ میں تھا۔ لاڑکانہ میں 12 بجے ممبر سے اترا ہوں، پورے 12 بجے، اور وداؤٹ اینی سٹے، وداؤٹ دا ریسٹ۔ لاڑکانہ سے ہمیں، میرے اندازے کے مطابق ہمیں 1 بجے، دن کے 1 بجے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن دھند کی وجہ سے 10 گڈیاں لگی ہیں آپس میں، 10 بسیں۔ لودھراں کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم بھی پیچھے تھے، اللہ نے ہم پہ فضل کیا، تو تقریباً 12 تو ہمیں بہاولپور کے پیچھے جو ہے نا وہ بچ چکے تھے۔ وداؤٹ اینی ریسٹ میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا، اوے یوسف کے اتنے سے صحابی کا ذکر کرو گے نا تو سبق ملے گا۔ دیکھیں جی میں آگے پڑھتا ہوں، ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی۔ اللہ فرماتے شک نہ کرنا، یوسف کے اتنے سے صحابی کے ذکر میں ہم نے ہدایت رکھی ہے۔ نہیں، یہ جملہ آپ نے ضائع کیا ہے، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یوسف کے، یعقوب کے ذکر اور ان کے صحابہ کے ذکر میں ہم نے سننے والوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے اس آیت کو یہاں روک لیتے ہیں اور سورہ قصص سے ایک آیت یاد، اچھا رہنے دیں، سورہ آراف کی طرف چلتے ہیں۔ بلعام بن بعور کا واقعہ ہے ان آیات میں، اور عمالقہ بادشاہ کے ساتھ جنگ جاری ہے، وقت کا فرعون ہے عمالقہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں جو اس کی فوج کے ساتھ جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ بے دل کا دل آیا، اپنے حبیب سے کہنے لگا، محمد جی، جو بندے محمد جی پہ چپ رہے مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ بادشاہ نے فرمایا، محمد جی، آج منبر سجا کے اپنے صحابہ اور غلاموں کو بٹھا کر ذرا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر تو کر دو۔ اب میں جناب آیت پڑھتا ہوں، فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، میرا محبوب نبی موسیٰ کے صحابہ کا ذکر کرو۔ اب یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نبیوں کے صحابہ کا ذکر کرنا حکم الہی بھی ہے، سنت مصطفی بھی ہے، اور اسے بیٹھ کر سننا حضور کے صحابہ کی سیرت بھی ہے۔ شریعت میں اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اب آپ میرے جانے کے بعد سوچ لینا کہ اگر موسیٰ کے صحابہ کا ذکر اللہ کی عبادت ہو سکتا ہے، پھر محمد کے ابو بکر کا ذکر۔ مالک آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ بس یہ نوجوان چٹی چادر والا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، باقی سب کو سبحان اللہ کی توفیق ہے، لیکن یہ شاید نہیں بولنا چاہتے، تو کوئی بات نہیں، شاید گھر سے ارادہ کر کے آیا ہوگا کہ نہیں بولوں گا وہاں جا کر۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فَقْصُصِ الْقَصَصَ، میرا محبوب ذکر کرو نا صحابہ کا، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ قیامت تک آنے والوں کی فکر تو بدلے۔ اب میرے سرداروں، یہ جو فکر ہے نا، اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ اب آیت نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کیا جائے نا تو سننے والوں کا اندر بدلتا ہے۔ نہیں، اگلا جملہ وزنی ہے، جب آپ یہ جملہ نہیں برداشت کر سکے تو میں اگلا کیسے پڑھوں گا؟ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، نتیجہ نکلا کہ حضرت موسیٰ کے صحابہ کا ذکر بندوں کا اندر بدل دیتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کے صحابہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے، پھر محمد بادشاہ کے صحابہ کا ذکر کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت ہو؟ اچھا، اگر کسی کا اندر بدل جائے تو بیٹا آپ ادھر نہ دیکھیں، بالکل صحیح ہو کے گوڑے نیچے کر کے بیٹھیں اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔
میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اگر کسی کا اندر بدل جائے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے بھائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا اندر بدل جائے نا تو میں اس کے باہر کے حالات خود بدل دیتا ہوں۔ پتہ چلا یہ ابو بکر کا ذکر ہے جو بندے کا اندر بھی بدلتا ہے اور گھر کے حالات بھی بدلتا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اچھا میرے سردار، یہ لائٹ نہیں پیچھے کریں، لائٹ یہاں روک دیں اور میں بات کر رہا ہوں، بس آپ بھی ایزی ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں کون سا کوئی یہ ہم نے کون سا بیٹھ کے نکلوانی ہے سارے مجمع سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ یوسف کی آیت کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن مجھے درمیان میں ایک آیت سورہ ہود سے یاد آ رہی ہے۔ اچھا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، آپ کی خاموشی نے کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اس میں ڈبل سبحان اللہ بنتا ہے، ایک تو قرآن کی سورت کا نام ہے، اوپر سے نبی کا نام ہے۔ یہ 11واں سورہ ہے، 11واں سورہ ہود ہے، اور 120 نمبر آیت ہے جو مجھے یاد آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ محمد جی، یہ نقصو میں جو نون ہے نا، اس کا معنی ہے ہم، یہاں ہم اللہ ہے۔ ہم کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں نقص علیک من انباء الرسل، ہم ہیں جو آپ کے ساتھ رسولوں کے قصوں میں سے کچھ واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ پتہ چلا مولوی تو ایسے ہی ہم پہ ناراض ہو گئے ہیں۔ نبیوں کا ذکر بھی شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا ذکر بیان کرنا سنت الہی ہے، اسے سننا سنت مصطفی ہے۔ اب مجھے سارا مجمع بتاؤ کہ حضرت نوح کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ کوئی نہ؟ اچھا، کن کے ساتھ؟ نبی پاک کے ساتھ۔ اچھا، جب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کیا یہ آیت ہے قرآن کی کہ اے نوح ہماری وحی کی ماتحتی میں آپ کشتی بناؤ؟ نہیں بولے میرے ساتھ میرا۔ اچھا، اس کشتی میں جو بندے جان بچانے کے لیے نبی کے ساتھ سوار ہوئے وہ نوح کے صحابہ کا ذکر ہوا کہ کوئی نہ ہوا؟ اچھا، اب اللہ فرماتا ہے یہ پتہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ بادشاہ کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، کمزور دل کو طاقت ملے گی۔ اے جملہ بڑا وزنی میری زبان پر آیا ہے، ضائع نہ کر دینا ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ 80 بندے جان بچانے کے لیے نبی کا کلمہ پڑھ کے صحابہ ہو کر کشتی پر سوار ہوں، ان کا ذکر تو دل کو طاقت دے۔ جو جان بچانے کے لیے چڑھے ہیں ان کا ذکر تو دل کو طاقت دے۔ مٹھی بھر محمد کے غلام میدان بدر میں جو ہزاروں سے محمد کی محبت سے ٹکرا رہے تھے ان کا ذکر کتنی طاقت دیتا ہوگا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اللہ آپ کو دارین کی ساتھ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، میرا حبیب یہی تو وہ ذکر ہے جو مخلوق کو حق تک لاتا ہے۔ یہ حق آیا ہے، اس صورت میں آپ کے پاس حق آیا ہے، یعنی ان کا ذکر کرو گے تو حق کی سمجھ آئے گی۔
مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، نبی کے صحابہ کی بات کرے امت تاکہ حق سمجھ آئے۔ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت؟ یا میں بڑے عرصے بعد آیا ہوں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ تو پہلے سے تیار ہیں۔ فرمایا وَمُعِذَتُ، یہ ذکر واعظ ہے، یہ ہے واعظ، یہ ہے واعظ۔ بندہ مر جائے نماز پر تقریر کر کر کے، اللہ اسے واعظ کی سند نہیں دیتا۔ ادھر اللہ کے پیاروں کا ذکر آ جائے، اللہ فرماتا ہے اسے واعظ کہتے ہیں، یہ ہے واعظ، اسے کہتے ہیں واعظ۔ اچھا بھائی ٹھہرو، میں واپس سورہ یوسف کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ 12واں سورہ ہے اور 111 نمبر آیت میں پڑھ رہا تھا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ شک نہ کرنا، تم نے نبی کے صحابہ کا ذکر کرنا ہے، ہم نے تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دینی ہیں۔ اچھا بھئی اب ایک منٹ ٹھہرو ذرا، مجھے سورہ توبہ یاد آ رہی ہے۔ میں نے کوئی آیت بھی پوری نہیں میں کر سکا، ساری آیتیں بس تھوڑی تھوڑی پڑھ لی ہیں، میں کوشش کروں گا انہیں پورا پڑھوں۔ سورہ توبہ سے ایک آیت یاد آ گئی ہے، 9 نمبر سورہ ہے، اور 99 نمبر آیت یاد آئی ہے۔ 99 نمبر آیت ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے 99 نمبر آیت آ چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، معنی یہ ہے محمد جی کچھ گاؤں والے آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ گاؤں ہی کہتے ہیں، گوٹھ، گراں نہیں، وہ گوٹھ سندھ ہے، یہاں گراں ہے۔ اللہ فرماتا ہے گراں والے کچھ بندے تیرے ڈیرے پر آئے ہیں، گراں والے، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، میں اللہ ضمانت دیتا ہوں ان کے مکان کچے ہیں پر ایمان بہت پکے ہیں۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کی؟ اچھا بھائی رک جاؤ ذرا میرے بچے، ایک منٹ رک جاؤ ذرا، اس آیت کو یہیں روکتے ہیں، سورہ مجادلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ 58 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، یہ میری آنکھوں کے سامنے 58 نمبر سورہ آ گیا ہے، اور اس کی آخری آیت یعنی 22ویں آیت پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ ان کے ایمان کی پختگی پر اتنی بڑی سند اللہ نے جو دی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اوے کاکے ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھا۔ بھائی مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ بندے ہیں جن کے دلوں پر ایمان اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے لکھا۔ اچھا بھائی میں اس آیت کو بھی یہیں روکتا ہوں اور میں سورہ حجرات کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ 49 نمبر سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے 49 نمبر سورہ آ گیا ہے، اور مجھے اس میں سے 7ویں آیت یاد آ رہی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے 7ویں آیت آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا جب پیار دیکھا تو میں نے ان کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا دیا۔
وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میں اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ انہیں نافرمانی سے نفرت ہے، حکم عدولی سے نفرت ہے، انہیں عصیان سے نفرت ہے۔ اولئک ہم الراشدون، محمد کا ہر صحابی ہدایت کا مینار ہے، مصطفیٰ کا ہر صحابی ہدایت کا مینار ہے۔ نہیں میں آگے بڑھوں گا، مصطفیٰ کا ہر صحابی ہدایت کا مینار ہے۔ دیکھیں میرا دل کر رہا ہے میں قرآن کے الفاظ پھر پڑھوں، اولئک ہم الراشدون، نبی کا ہر صحابی راشد ہے۔ ایک دفعہ سارا مجمع کہہ لے گا راشد، تو اس کی جمع ہے راشدون۔ اچھا راشد کسے کہتے ہیں؟ جسے رشد ملے، جسے رشد ملے، جسے رشد ملے وہ صحابی بنا راشد، لیکن جس سے رشد ملے وہ بنا مرشد۔ اب آپ کو سمجھ آئیے یہ مرشد اور مرید والی کہانی بھی ہم کہیں مارکیٹ میں سے نہیں لائے، محمد کے دربار سے لائے۔ جس کا کوئی مرشد ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ میں واپس بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، میرا حبیب ایک پلے میں ان کے بیٹوں کا پیار ہو، ایک پلے میں ان کے باپ دادا کا پیار ہو، ایک پلے میں ان کے بھائیوں کا پیار ہو، ایک پلے میں ان کے خاندان اور برادری کا پیار ہو، اور ایک پلے میں تیری محبت آ جائے، یہ تیری محبت کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ نہیں آپ پتہ نہیں کیوں ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے وہ مرحلہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے اس کا جوان بیٹا کہہ رہا تھا بابا 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 میدان بدر میں آپ بڑی دفعہ میری تلوار کے نیچے آتے رہے ہو بابا، میں آپ کو ابا سمجھ کر چھوڑتا رہا۔ ابو بکر نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا بیٹا تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر آ جاتا تو بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، محمد کا بے ادب سمجھ کر قتل کر دیتا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ میں آگے آیت پڑھنا چاہتا ہوں، رضی اللہ عنہم، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میں تیرے ہر صحابی پر راضی ہوں۔ مزہ آیا پھر پڑھوں گا، رضی اللہ عنہم، میں تیرے ہر صحابی پر راضی ہوں۔ نہیں آگے چلوں گا، رضی اللہ عنہم، میں تیرے ہر صحابی پر راضی ہوں۔ نہیں پیچھے والے خاموش ہیں، میں ابو بکر پر راضی ہوں، میں عمر فاروق پر راضی ہوں، میں عثمان غنی پر راضی ہوں۔ یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے وردوہن، میرا محمد بلال سے پوچھ وہ بھی مجھ پر راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں جو خدا پر راضی ہیں، خدا ان پر راضی ہے۔ ابھی بھی آیت ختم نہیں ہوئی، اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ میری جماعت کے بندے ہیں۔ یار یہ میری جماعت کے بندے ہیں، یہ میری جماعت کے بندے ہیں۔ مجھے سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ 17واں سورہ ہے، اگر آپ توجہ کریں تو مجھے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ سورہ الکہف سے بھی ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ 18واں سورہ ہے۔ بنی اسرائیل سے میں 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعْيَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سعیہم مشکورا، اللہ فرماتا ہے میں ابو بکر سے کہتا ہوں تیرا شکریہ، میں عمر سے کہتا ہوں تیرا شکریہ۔ یارا جن کا شکریہ خدا ادا کر رہا ہے یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ پیچھے والوں خاموش رہ گئے ہو، میں پھر کہوں گا جن کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے یہ نبی کے صحابہ ہیں۔
اگر مشکور کا ترجمہ سننا چاہتے ہو تو پھر یہ ہوگا، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ میرا محبوب تیرے غلاموں کی قدر خدا کو ہے، تیرے غلاموں کی قدر خدا کو ہے۔ اچھا، سورہ الکہف کی 107 نمبر آیت میرے ذہن میں آ گئی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کا ہر صحابی جنت میں میرا مہمان ہے۔ دیکھیں پنڈی گیب والو، بھائی گھر والوں سے اگر پرچ ٹوٹ جائے نا تو بندہ تھوڑا سا غصے میں آ جاتا ہے، بھائی آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے پرچ کو توڑ دیا۔ لیکن اگر مہمان سے پرچ ٹوٹے تو بندہ غصہ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کوئی نہیں اور لے آئیں، اندر سے اور لے آئیں، اندر سے اور لے آئیں۔ بدتمیزی تو اپنے مہمان کی نہیں کرتے، یہ تو خدا کے مہمان ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے، صحابہ تو خدا کے مہمان ہیں۔ اچھا میں پھر کہہ دیتا ہوں جناب، بد تہذیبی تو اپنے مہمان سے نہیں کرتے، تو جنہیں اللہ کہے یہ میرے مہمان ہیں۔ بھائی حضور کے صحابہ تو خدا کے مہمان ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ مزہ نہیں آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ بھائی صحابہ رسول ان نفوس قدسیہ کو کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے لا نکفرن عنکم سیئاتہم، میں مانتا ہی نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ بھائی بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیے ہوئے کو میں نہیں مانتا۔ اچھا چلیں، آپ خاموش رہ گئے، کوئی بات نہیں۔ مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے، یہ قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے، اور مجھے 130 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 131 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 132 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 133 نمبر آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، 134 نمبر آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، 135 نمبر آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ چپ ہیں، پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، رہنے دے آپ۔ ایسے نہیں ہو سکتا یار، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہو گے سارے۔ دیکھو مفتی صاحب یہ لکھا ہوا ہے، نبی ہے، نبی کا غلام ہے، صحابی رسول ہے، کھجوریں بیچتا ہے، ایک بی بی آئی ہے، اس سے کچھ ہینکی پھینکی ہو گئی، بس ہو گئی، پڑھ لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا۔ شاہ جی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی تائید چاہتا ہوں، نبی کا غلام ہے، کھجوریں بیچتا ہے، ایک بی بی آئی ہے، اس سے کوئی ہینکی پھینکی ہو گئی۔ جب اس سے ہینکی پھینکی ہو گئی تو یہ بیت اللہ نہیں گیا، یہ مسجد نبوی نہیں آیا، یہ مصلی بچھا کے قرآن کھول کر نہیں بیٹھا، یہ فوراً مصطفیٰ کے قدموں میں آیا۔ ادھر یہ مصطفیٰ کے قدموں میں آیا، ادھر اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہاں، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ وہ بندہ گناہ کر کے آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں کہہ گئی یہ میرا محبوب ہے اور یہ خدا کا محسن ہے۔ اور پیچھے اللہ فرما رہا ہے سارعو، سارعو کا معنی ہوتا ہے دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کا معنی ہے اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں دوڑ لگاؤ۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے، لیکن بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟
شاہد آپ انتظامیہ میں سے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے جلدی سے پانی لا دو، آپ بھاگ کے جاؤ پانی لاؤ، جلدی کرو پانی لاؤ، رک جاؤ بابا جی رک جاؤ، جلدی کرو پانی لاؤ، آپ سارا مجمع چیر کر دوڑ لگا کر نس کے پانی لے کر میرے پاس جلدی سے واپس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں رکھ دو میں ٹھہر کے پیوں گا، سارا مجمع کہے گا شاہ صاحب پاگل ہیں، جب اتنا دوڑایا ہے تو پھر جلدی پیو۔ اے اللہ اپنے حبیب پر آیت بھیج کر کہہ رہا ہے محمد یہ تیرا مرید ہے، اس کے معافی مانگنے میں دیر ہوگی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بدلے میں وہ جنت دوں گا جس کی چوڑائی آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے۔ پھر کہوں گا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا ارض چوڑائی أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بدلے میں وہ جنت دوں گا جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے۔ 8 جمتے ہیں، یہ چوڑائی ایک کی بیان کی ہے۔ یہیں چکوال میں مجھے ایک رضوی عالم ملے تھے، انہوں نے مجھے ایک ریڈ کلر کا قرآن دیا تھا، گفٹ کیا تھا، اس کے حاشیے پر یہ جملہ میں نے پڑھا، میرے پاس وہ موجود ہے آج بھی۔ ایک یہودی عالم نبی پاک کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا آپ سچ میں نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سچ میں خدا کا کلام ہے؟ فرمایا ہاں۔ جنت کی چوڑائی واقعی اتنی ہے؟ فرمایا تمام آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ایک ہے، اس طرح کی 8 ہیں۔ اس نے کہا اگر اتنی بڑی جنت ہے تو اس نے پھر رکھی کہاں ہے؟ اچھا آپ والی بات نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں، کوئی بات نہیں دیکھیں وہ وقت گزر گیا ہے، اب میں نہیں واپس جا سکتا، آپ میرے ساتھ بولتے تو ضروراً میں یقیناً آپ سے بات کرتا، نہیں وہ وقت گزر گیا، اب آگے چلتے ہیں، چھوڑ دیں واپس نہیں جاؤں گا۔ بھائی دیکھیں وہ میں پھر مجھے آگے جانا ہے، اس طرح میں بار بار نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ اچھا ایک دفعہ میں چانس دیتا ہوں، ایک دفعہ اگر آپ بول پڑے تو بات آگے چلے گی، ورنہ قرآن پھر آگے چل پڑے گا۔ یہودی عالم نے نبی پاک سے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ واقعی قرآن ہے، خدا کا کلام ہے؟ فرمایا ہاں۔ جنت کی چوڑائی واقعی اتنی ہے؟ فرمایا ہاں۔ 8 جمتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر اس نے رکھی کہاں ہے؟ نبی نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا جب رات پڑتی ہے تو کبھی اندھیرا دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے۔ تو فرمایا اگر اندھیرا آ جائے تو پھر وہ دن کہاں رکھتا ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، مجھے تو پتا ہے، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رات لا کر جہاں دن رکھتا ہے وہاں جنت بھی رکھ لیتا ہوگا نا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا میرا حبیب والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اگر یہ فاش کام کر بھی لیں یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو محبوب ذکر اللہ، پھر یہ دیر نہیں کرتے، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی اللہ کا ذکر ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن میرا قرآن پر ہاتھ ہے، صحابی تو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آیا، وہ تو محمد عربی کی طرف آیا ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر کے بتایا زمانے والوں محمد کا وجود خدا کا ذکر ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، محمد کا وجود خدا کا ذکر ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں تسبیح کروں آپ میں بیٹھ کے، اوے محمد خدا کا ذکر ہے، نہ میں پھر کہوں گا اوے محمد کا وجود خدا کا ذکر ہے۔ دیکھیں جی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اگر اذان سنو تو وذروا البیع، کاروبار بند کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ سارے بولو نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا بھئی اب سارے میری طرف دیکھیں، اللہ اکبر، اب میں نے نماز شروع کر لی، السلام علیکم، اور نہیں یار میں ویسے سلام کر رہا ہوں بندے کو، کیا چل جائے گی نماز؟
ذکر اللہ کا تھا، اس میں غیر کو سلام کیا تم نے، نماز کو توڑ بیٹھے ہو۔ اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ لیکن اگر میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الرحمن شروع کر لوں پھر تو نہیں ٹوٹے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، لمبی ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ ذکر میں ذکر آیا ہے نا۔ ذکر میں ذکر آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، غیر کو سلام کریں تو ٹوٹتی ہے۔ ساری نماز اپنی پیٹھ پر جاتی ہے سجدے کے بعد۔ جب بندہ گوڈوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اے کر السلام علیکہ ایھا النبی، محمد کو سلام کر۔ یا اللہ میں کسی کو سلام کروں گا تو ٹوٹ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو نہیں کروا رہا، ذکر میں ذکر لا رہا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، محمد خدا کا ذکر ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کو، محمد خدا کا ذکر ہے۔ صحابی اللہ کے ذکر کی طرف آیا ہے، اور وہ ذکر بیت اللہ نہیں، مصطفیٰ کا وجود ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے یہ اونچی سبحان اللہ کہو ذرا۔ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محمد خدا کا ذکر ہے، مصطفیٰ خدا کا ذکر ہے۔ جاؤ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھو کہ اگر میں نالائق نماز شروع کروں اور نبی کی آواز آئے اوے میری بات سنو، اب میں نماز پڑھوں کہ نبی کی سنوں؟ سارے مفتی کہیں گے نبی کی سنو۔ اور اگر نبی کہیں جا پنڈی کے شہر میں جا کے دہی لے کر آ، تو پھر جاؤ لے کر آؤ۔ اچھا اب دہی لے کر آؤں گا، گپیں بھی مار کے آؤں گا، چائے بھی پی کر آؤں گا، اور سارے دوستوں سے گل بات کر کے دہی لا کے رکھوں، اب نماز دوبارہ شروع کروں؟ کہیں گے نہیں دوبارہ نہیں کرنی، وہیں سے کر جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ تجھے نہیں پتا جب تک تو محمد کی بارگاہ میں تھا تب تک تو ذکر میں تھا۔ او بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے کہ چھوڑنا؟ پڑھنا اطاعت ہے نا، چھوڑنا اطاعت تو نہیں۔ قرآن پر میرا ہاتھ ہے، مولا علی نے چھوڑی تھی، نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب ترجمہ سنو ترجمہ، اور بیٹا ادھر نہ دیکھو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کہتا ہے گناہ کون بخشے اگر اللہ نہ بخشے؟ میں معاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ دہرائیں گے نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے ہماری گارنٹی کہاں سے آئی ہے۔ بھائی سنتے آؤ، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اولائکا، یہ اولائکا آ رہا ہے، بات ایک صحابی کی ہے لیکن اولائکا کہہ کے اللہ نے سارے صحابی شامل کیے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، جنات جنت نہیں جنات، لفظ جنتن کا معنی ہے ایک جنت، جناتن کا معنی ہے ساری جنتیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، میں نے ساری جنتیں اس کے نام کر دیں۔ ساری جنتیں ہینکی پھینکی کر کے آئے، بھائی ہینکی پھینکی کر کے آیا ہے نبی کا غلام۔ اللہ کہتے ہیں ساری جنتیں اس کے نام کر دی۔ بات یہیں رک جاتی تو پھر بھی ہضم ہوتی، اس سے آگے بڑھ کر بات کو کہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ میرا احسان نہیں، اس کے عمل کا حق تھا، یہ اس کے عمل کی جزا ہے کہ ساری جنتیں دی جائیں۔ اللہ عورت کے ساتھ ہینکی پھینکی کرے اور تو کہتے ہیں عمل کی جزا میں ساری جمتے۔ اللہ فرماتا ہے بدبخت ہے وہ بندہ جسے نبی کا غلام عورت کے ساتھ ہینکی پھینکی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خدا کو عورت کے ساتھ نہیں محمد کی دہلیز پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔
जिसे जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह कहो भाई। इनके बारे में फट्टों पर बात तुम लोग करोगे जिनकी कमेंट्री खुदा कर रहा है, जिनकी कमेंट्री खुदा। पीर सखी शाह साहब उठ के खड़े हो जाएं, मुझे बताएं मैंने क्या पढ़ा है अब तक। माइक दें भाई सखी शाह को, एक माइक दें और सादा करके दें। वो ले आए, ले आओ जी, शुक्रिया। चले दे दे। मकाम सहाबियत बयान हुआ है। मकाम सहाबियत बयान हुआ है अभी तक। ये भूल गए हैं कि इस जुमले पे क्या करना था। दोबारा पढ़ें, आगे नहीं बात हो सकती। मकाम सहाबियत बयान हुआ है। सिंध का सफर नोट करो और इनका सुभान अल्लाह नोट करो यार। दोबारा बोलो क्या कह रहे। मकाम सहाबियत बयान हुआ है। कोई नहीं, आप ऐसे ना करें, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, आप इस तरह ना करें। दोबारा बोल लें जनाब। मकाम सहाबियत बयान हुआ है। जब तक आखिरी बंदे तक आवाज नहीं आएगी सखीशा आगे नहीं पढ़ना। दोबारा बोलो ये बात क्या हुई है। मकाम सहाबियत बयान हुआ है। आगे चल। सहाबा के जिक्र में अक्ल वालों के लिए सबक है। सहाबा के जिक्र में हदायत है। हिदायत क्या होता है, किसका माना हिदायत है? हुदन। हुदन का माना क्या, लिंग्विस्टिक एतबार में इसका माना क्या है? समंदर में सफर के दौरान किसी सहारे या चट्टान का मिल जाना। हुदा, वो जो एहदिना नहीं आप कहते एहदिना, वो हुदा, हुदन। लिंग्विस्टिक एतबार में उसका माना ये है कि अगर समंदर में कोई सफर कर रहा है, अचानक कोई जजीरा मिल गया है, उसे सहारा कहते हैं, उसे किनारा कहते हैं। अब माना ये है शक ना करो नबी के सहाबा के जिक्र में उम्मत का आसरा है। जनाब अब पढ़े आगे जनाब। सहाबा के जिक्र में हदायत है। सहाबा के जिक्र में आसरा है। सहाबा के जिक्र में रहमत है। सहाबा का जिक्र करना हुक्म इलाही है। सहाबा के जिक्र को सुनना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सहाबा का जिक्र अंदर बदलता है। सहाबा का जिक्र बाहर के हालात बदलने की ताकत रखता है। उनकी ईमानी पुख्तगी की ज़मानत खुदा देता है। अल्लाह ने कुदरत के हाथों से सहाबा के दिलों पर ईमान लिखा। अल्लाह ने इनके दिलों को ईमान की जीनत बना दिया। सहाबा सारी कायनात से बढ़कर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। हर सहाबी हिदायत का मीनार है। हर सहाबी से खुदा राज़ी है। हर सहाबी भी खुदा से राज़ी है। सहाबा अल्लाह की जमात हैं। अल्लाह हर सहाबी का मशकूर है। अल्लाह हर सहाबी की कदर करता है। हर सहाबी खुदा का मेहमान है। अल्लाह हर सहाबी के गुनाहों का इनकार कर देगा। सहाबी खुदा के मोहसिन हैं। सहाबा नेकी में सबकत लेने की कोशिश करते हैं। गलती के फ़ौरन बाद मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में रजू करते हैं। सहाबा की बख्शिश की ज़मानत खुदा देता है। उनके अमाल की जज़ा में सारी जन्नतें हैं। अल्लाह की कसम मुझे 25 आयतें इकट्ठी याद आ रही हैं। नहीं मैं समझ गया आपको ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं ऐसे नहीं होता। देखो खामोशी इख्तियार करो। ये असहाब रसूल वो नफूस कुदसिया हैं। अच्छा मजबूर हूं, एक आयत पढ़ना चाहता हूं। मजबूरी समझे कि गुफ्तगू कुरान हकीम पर मबनी है ना। सूरह फुरकान से आयत याद आई थी, 25वां सूरा है, 70 नंबर आयत याद आ रही है। बेटा आंखें खोल के बैठो। इल्ला मन ताबा व आमना
وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. اللہ فرماتا ہے تیرے غلاموں سے گناہ ہو جائے، فرشتے ان کی کتاب زندگی میں گناہ لکھ لے، میں اللہ ملائکہ سے کچھ نہیں کہتا، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. کر لو گال تس. ان کے بارے میں بات کیا کی جائے یار. اب بھی بندے ممبر پر بیٹھ کے انہیں گالیاں دیتے ہیں، اب بھی بندے ممبر پر بیٹھ کے ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں نا. تو کیوں کرتے ہیں؟ ممبر بھی سجا ہے، عوام بھی بیٹھی ہے، مسلمان بھی کہلاتے ہو، مومن بھی کہتے ہو اپنے آپ کو، قرآن بھی سامنے رکھتے ہو، تو پھر ان نفوس قدسیہ کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا قرآن پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو نبی کے صحابہ ہیں، میدان احد کے اندر نا ان تمام صحابہ نے نبی پاک کو دشمنوں کی تلواروں کے سپرد کر دیا، تیروں کے سپرد کر دیا. مصطفیٰ کو اکیلا چھوڑ کر سارے بھاگ گئے. اب یہ بھاگ گئے کو پھر وہ گھسیٹتے ہیں، رگڑتے ہیں، نس گئے، مفرور ہے سارے. نعوذ باللہ نقل کفر نباشد خاکن بدہن. اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ بھگوڑے ہیں سارے، یہ بھاگ گئے ہیں. اچھا بھائی وہ بات غلط نہیں کر رہے، یہ بات سورہ آل عمران میں لکھی ہوئی ہے، یہ تیسرا سورہ ہے اور یہ 155 نمبر آیت ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. انا شک نہ کرنا، الذین یہ لوگ وہ ہیں صحابہ، تولوا جو پیٹھ پھیر گئے تھے، بھاگ گئے تھے سارے. یوم التقى الجمعان جس دن فوجیں آمنے سامنے آئی تھی نا، تو یہ سارے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اس آیت کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں جی پگوڑے جی بھاگ گئے، ان کو مانے. مہربانی کرو قوم کا وقت ضائع نہ کرو، اتنا نہ پڑھو، اس سے آگے بھی پڑھو. تیاری کرو نا میں پڑھنا شروع کروں یار. نہیں، موضوع صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر ان کا امام ہے. جب تک آپ کو مقتدی سمجھ میں نہ آئیں گے میں امام کیسے پڑھوں گا؟ بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. ہاں تو یہ لکھا ہوا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اس دن یہ سارے بھاگ گئے تھے. جہاں یہ لکھا ہے نا وہاں یہ بھی لکھا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اور لام شک نہ کرنا، قد کبھی بھی شک نہ کرنا، عفا اللہ عنہم خدا نے انہیں معاف کر دیا. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا. جہاں یہ لکھا ہے نا وہاں یہ بھی لکھا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اے میرا محبوب، اب میں نے اپنے حبیب سے کہا اے میرا حبیب تیری پسلیوں میں جو میں نے دل رکھا ہے نا، پوری دنیا میں اس جیسا رحمت بھرا دل کوئی نہیں. اور یہ رحمت کا دل ہے کہ لن فدو من حولکا، یہ جتنے بندے تیرے ارد گرد ہیں نا تیری رحمت کی وجہ سے تیرے ساتھ پیار کر رہے ہیں. میرا حبیب ایک کام کر. یا اللہ کیا کروں، مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے سارے. اللہ فرماتا ہے فاعفو عنہم، میرا حکم ہے جنہیں میں نے معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دو. حیران ہو جو گے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، مصطفیٰ قیامت والے دن تیرے ماتھے پہ شفاعت کا تاج سجاؤں گا، ساری امت کی بخشش قیامت میں کرنا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، احد کے صحابہ کی ابھی سفارش کر، میں ابھی انہیں جنت دینا چاہتا ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں اپنا مشیر بنا. مالکا بندے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور تو کہتے میں نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دو، انہیں مشیر بھی بنا لو. یہ کیا چکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے تھوڑا قرآن آگے پڑھو. جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں.
اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے منبر پر تو قرآن ہے ہی نہیں. ہمارے قبلہ تو ایک آیت پڑھ کے بھول گئے نا کہ میں نے کوئی آیت بھی پڑھی ہے. 2 بندے منبر پر کامیاب ہیں, اہل سنت کے منبر پر 2 بندے کامیاب ہیں. یا سب سے سریلا کامیاب ہے یا زہریلا کامیاب ہے. ناراض تو نہیں ہوگے میرے ساتھ؟ اچھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ فرماتا ہے میرے بندو انما, یہ میرے سامنے ہے, انما استزلہم الشیطان, نبی کے صحابہ کا کوئی قصور نہیں ہے. احد کے اندر انہیں شیطان نے ذلہ کیا تھا. شیطان نے آ کے ان کے کان میں آواز دی تھی قد ماتا محمد, محمد تو شہید ہو گئے. ان کی تلواریں چھوٹ گئیں, ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ جن کے لیے لڑ رہے تھے اگر وہی دنیا سے چلے گئے تو ہم کن کے ساتھ لڑیں, کیوں لڑیں. نبی اب جب اللہ فرماتا ہے استزلہ, آپ کو پتہ ہے شیطان نے انہیں ذلہ کیا. ذلہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ وسوسہ تو پہلے سے قرآن کا لفظ ہے, الذی یوسوس, ذلہ. ٹھیک ہے نا, آپ نے گمراہ کر دیا, آپ نے وسوسہ کیا, کرتے آؤ نا, درست کر لیتے ہیں نا, بیٹھے ہیں نا. ورغلایا, گمراہ کیا, رک جاؤ میرے سرداروں. ہمارے گجرانوالہ میں ذلہ کا معنی تلک جانا. بارش میں کیچڑ میں بچہ تلکتا نہیں, اسے ذلہ کہتے ہیں عربی میں. جیڑا بچہ گھروں کچھا پا کے نکلے نا چھپڑ نان لئی, انہوں تے ماں مارے گی نا. لیکن جیڑا چٹی ٹوپی پا کے, چٹے کپڑے پا کے, قرآن سینے نہ لا کے نکلے ایتے تلک گیا ہے, اللہ انہاں سارے انہوں مدینے لے جا. جنہ سونا تو سنے ہیں نا, اللہ دی قسم میرا روح راضی ہو گیا ہے. میں دوبارہ عرض پہ کرنا, جیڑا تلک گیا ہے اودا تے قصور کوئی نہیں, جیڑا تلک گیا ہے. اچھا اب آپ صبح دن نکلے, آپ جناب چوک میں بیٹھے جا کے پنڈی گیب شریف کے, آپ کو ساتھ کو بات کرے, رات مہمان بلایا ہوا تھا آپ نے گجرانوالہ سے, شاہ صاحب آئے ہوئے تھے, سنا ہے بڑی آیتیں پڑھ کے گئے ہیں. آپ کہیں جی وہ 70-80 آیتیں پڑھ کے گئے ہیں. اے جی اینڈ پہ انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کو شیطان نے ذلہ کیا ہے, تو ہم بھی تو آپ کو سمجھاتے ہیں ایسے کو ہادی کیوں مانتے ہو جنہیں شیطان ذلہ کر جائے. شیطان جسے ذلہ کر جائے اسے ہادی کیوں مانتے ہو؟ ہادی تو اسے مانو جو شیطان کے قابو نہ آئے. بھائی جواب میں پھر قرآن پڑھوں گا. بھائی بولو نا, جس نے قرآن سننا ہے نا. ہاں, جنہیں شیطان ذلہ کر جائے انہیں مانتے کیوں ہو؟ اگر یہی فلسفہ ہے اور یہی اگر بات ہے تو یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ بقرہ آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم کو سجدہ کروانے کے بعد وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, میں نے آدم سے کہا اپنی گھر والی کے ساتھ آرام سے جنت میں رہو. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, پوری جنت میں جہاں سے جو دل کرے کھاؤ, جتنا دل کرے کھاؤ, پر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, بس اس درخت کے قریب مت جانا, اس درخت کے قریب مت جانا. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے آدم سے کہا اس درخت کے قریب مت جانا, فَأَذَلَّا ہم الشیطان, آدم کو شیطان نے آ کے ذلہ کیا. اب رکھو ان کے سر پہ قرآن, اگر شیطان آدم کو ذلہ کرے تو آدم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا, تو پھر صحابہ کی صحابیت میں فرق کیسے پڑ جائے گا؟ جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بول رہے میرے سامنے؟ یار اگر شیطان آدم کو ذلہ کرے, آدم کی معصومیت میں فرق نہیں پڑتا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اعلان کرو سارے اٹھ کر آج کے بعد ہم آدم کو خلیفہ نہیں مانیں گے, ہم نبی کے صحابہ کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر شیطان ذلہ کرنے کے بعد بھی آدم کی خلافت میں فرق نہیں پڑا تو محمد کے صحابہ کی صحابیت میں کیسے فرق پڑ جائے گا؟
بھائی یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مجھے سورہ انفال یاد آ رہی ہے، یہ 8واں سورہ ہے، مجھے پہلی آیت یاد آ رہی ہے، مجھے دوسری آیت یاد آ رہی ہے، مجھے تیسری آیت یاد آ رہی ہے، مجھے چوتھی آیت یاد آ رہی ہے، یہ میرے سامنے سورہ انفال کھل چکا ہے اور یہ آیتیں سامنے آ چکی ہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یار ایسے نہ کرو جی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب یہ تیرے صحابہ ہیں، میرا محبوب یہ تیرے صحابہ ہیں، میرا محبوب یہ تیرے صحابہ ہیں، یہ تیرے صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، میں اللہ ضمانت دیتا ہوں تیرا تو ہر صحابی حق ہے۔ ایک دفعہ سارے کہو، ہر صحابی حق ہے۔ اللہ کی قسم جس کے منہ سے حق نکلا اس کی 20 نیکیاں اسے مل جائیں گی، 20 گناہ معاف ہو جائیں گے، 20 درجے بلند ہو جائیں گے۔ سارا مجمع کو ابو بکر حق ہے، آواز ہے ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، بلال حبشی، ابو درداء، ابو ایوب انصاری، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی۔ اچھا ادھر فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ آیت آل رسول کے بارے میں مباہلہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اگلی آیت میں لمحہ إِنَّ هَذِهِ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، شک نہ کرنا، ادھر ان کا ہر صحابی حق ہے، ادھر فاطمہ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، حسن۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، محمد کا گھر بھی حق ہے، محمد کا در بھی حق۔ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اونچی آواز۔ دیکھیں اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں تقریر شروع کر لوں، نہیں اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ یقیناً میں نے احد بھی ابھی پڑھا نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں مدینے گیا تھا تو وہ چشتیاں کے شیخ تاجر تھے سارے، انہوں نے مجھے کال کی شاہ جی رات کو 11 بجے آپ میدان احد میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آ جاؤں گا۔ 70 بندے احد میں مجھے امیر حمزہ کی قبر کے پاس بٹھا کے کہنے لگے شاہ جی قرآن کھول کے احد سناؤ آج۔ پھر احد پڑھا جاتا ہے احد میں جا کر۔ سرکار احد تجھے بھگوڑے نظر آتے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کا چاچا امیر حمزہ نظر آ رہا ہے۔ تجھے بھگوڑے نظر آتے ہیں، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے جو غسل نہیں کر کے آتا تو اس کے جسم کو غسل فرشتے دے رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بھائی اب تقریر شروع کرتے ہیں، سورہ نور سے تقریر شروع ہوگی۔ نہیں تھک گئے ہو تو جان چھڑاؤ مجھ سے، پھر میں پڑھوں گا۔ سورہ نور سے تقریر شروع ہوگی، 24واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہ 22 نمبر آیت ہے، 22 نمبر آیت ہے۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ نور آ چکا ہے اور یہ 22 نمبر آیت آ چکی ہے۔ آپ میری مدد کریں گے جناب؟ ٹوپی دے دیں یار، کیپ دے دیں، لاج کیا انداز ہے صاحب، یہ باعث شرمندگی جناب۔ مائک لیں، ایک منٹ ذرا سارے چپ بیٹھے نے، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ لو جی تقریر شروع ہو گئی ہے، ایک دفعہ پھر کہیں جناب۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اب نہیں کہنے کی لوڑ جناب، بندے ایکٹیو ہیں، آگے پڑھیں جناب۔ آپ نے قسم کھائی کہ مستاح کے ساتھ سلوک نہ کریں گے، اور وہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، نادار تھے۔ حضرت مستاح صحابی تھے، حضرت ابو بکر کے خالہ کے پتر پرا تھے، غریب تھے،
मुहाजिर थे, हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, बदरी थे, बदर में लड़े भी थे, आप ही उनका खर्च उठाते थे। पूरे महीने का लंगर मिफ्ता के घर अबू बकर के डेरे से जाया करता था। अच्छा भाई, बात यह है, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? अच्छा, 2 दिन और 2 रातें हैं? अच्छा, तीसरा दिन और तीसरी रात भी आ जाए तो कितने हो गए? हाँ जी। अब मेरी तरफ देखिएगा, बगैर वक्फे के, बगैर किसी किस्म की रुकावट के 72 घंटे मुसलसल बंद कमरे में जो मोहम्मद को यूं बैठकर तकता रहे उसे अबू बकर कहते हैं। जिसे याद आया उसे मेरा सलूट है जनाब। क्या समाते हैं जनाब आपकी। और यार, आप में यकीनन कोई नक्शबंदी होंगे ना। नक्शबंदियों का एक पीर हुआ है, हजरत मुजद्दद पाक को सब जानते हैं। हजरत मुजद्दद पाक के जो शेख थे ना, शेख मुर्शिद उनका नाम था बाकी बिल्ला। हजरत बाकी बिल्ला का डेरा था, आधी रात का वक्त है, कुछ मेहमान आ गए। फ़कीरों की एक आदत होती है कि लंगर वसी होता है, दरवेश का लंगर जो है ना वो खिदमत में हमा वक्त होता है। मुरीद से कहा, पुत्र खाना खिलाओ। उसने कहा जी वो लंगर खाना बंद कर दिया, किचन बंद है। फरमाया बाज़ार से ले आओ। वो बाज़ार चला गया, मुरीद का होटल था, खाना लिया। उसने पैसे नहीं लिए, वापस आ गया खलीफा, खाना लेकर मेहमानों को खाना खिलाया। बाबा जी ने कहा, ओए अपने मुरीद से ओए पैसे दिए हैं, कितने लगे हैं? वो हमारी तरह का मुरीद नहीं था, फटी शटी लगाने वाला, वो ज़रा असली मुरीद था। उसने कहा जी वो ना होटल वाले ने पैसे नहीं लिए। आपने फरमाया उसे बुला के लाओ। आधी रात को होटल वाला लेना जरूर हुआ। आपने फरमाया पुत्र पैसे ले ले। वो कहने लगा नहीं जी पीर भाई आए सन ते तुहाडे मेहमान की ते साडे की, असी मुरीद हां तुहाडे। तो आपने फरमाया फिर जो चाहिए वो ले ले। कहने लगा अच्छा जी फिर एक कर्म कर दें। अब फरमाया बोलो। अपने वर्गा कर दियो। बाकी बिल्ला ने एक दफा यूं देखा, एक दफा आंख भर के पीर ने मुरीद को एक दफा देखा। जमाना कहता है फिर बंदों को समझ नहीं आती थी पीर कौन सा है और मुरीद कौन सा है। जो बाकी बिल्ला जिसे एक दफा यूं देखे उसमें तो बाकी बिल्ला नजर आए, तो जो 72 घंटे हाय हाय हाय, बोलो जिसे समझ आई है बात। बेटा उठ के खड़ा हो, जरा उठ के खड़ा हो। देखो भाई सारे बंदे देखो, ये मीम है, ये मीम है, ये मीम है, मीम ये मीम है। जान दियो तो ये मीम है, ये हा है, ये मीम है, और ये दो टांगे दाल है। इसमें मोहम्मद नजर आ रहा है, अबू बकर में नहीं नजर आ रहा। और भाई बोलो जिसे समझ आई है। यार ये ख्योड़ा नहीं, ख्योड़ा नमक की कान है। कहते हैं बकरा ज़बह करके फेंक आओ ना 8 दिन बाद नमक हो जाता है। हर के तरकान नमक रफ्त, नमक शुद्ध। नमक की कान में ताकत है, जो अंदर आ जाए उसे नमक कर देता है। नमक की कान में जो रहे उसे तो वो नमक कर दे, जो 72 घंटे नूर की कान में बैठा रहे। भाई बोलो जिसे समझ आई। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलऊ, सूरह बकरा में शाजी दूजा रुकूए की हो गया यार। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम। माशाअल्लाह, थल्लो बंदे बोल बे यार।
ہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ یہ آگے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو. کیا ہو رہا ہے جی؟ ذرا اٹینشن پلیز، اٹینشن پلیز، اٹینشن. ہوگی جی گل. اچھا جی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا. اٹینشن بھائی، اب قرآن ہے نا. اچھا جی. اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لے آئے. مومنوں سے جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومن ہیں. آگے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب وہ اپنے شیطان کے پاس اکیلے شیطان ہوں. نہیں شاہ جی، شیاطین لفظ ہے. شیطانوں کے پاس. شیطانوں کے پاس ترجمہ یہی ہوا ہے نا. ہاں جی، شیطان تو نہیں ہے نا. نہیں. شیطانوں کے پاس آتے ہیں، اکیلے ہوں. شیطانوں کے پاس آتے ہیں. شیطانوں رک جاؤ یا اللہ، ہم تو آدم والے ایک شیطان سے چالو تھے، تو نے لفظ شیاطین کہہ کے ہمارا ترا نکال دیا ہے. اتنے زیادہ شیطان ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو شاہ لو، پریشان نہیں ہونا. یہ لفظ میں جو شیطان آیا ہے یہ آدم والا شیطان نہیں ہے. مولا کون ہے پھر؟ فرمائے کافر. کافروں کو میں اللہ شیطان کہہ رہا ہوں. مالک تو ساڑھا ترا کیوں کڑنے پیا؟ انہیں کافروں کو کافر کہہ، شیطان کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اعلان کیا تھا لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کا اتباع نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ جو جس کا اتباع کرتا ہے نا میرے نزدیک پھر وہ وہی ہو جاتا ہے جس کا وہ اتباع کرتا ہے. افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر. دیکھیں اتباع کے لیے شرط ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں محبت ہے تو اتباع کرو. اب پتہ چلا جو جس سے محبت کر کے اس کے پیچھے چلے اللہ کی قدرت کی نگاہ میں وہ وہی ہو جاتا ہے جس سے پیار کر کے پیچھے چلے. جو جس سے پیار کر کے پیچھے چلے، جو جس سے پیار کر کے پیچھے چلے اللہ کو اس میں وہی نظر آتا ہے جس کے وہ پیچھے چلے. بھائی بولو گے تو میں کوئی بات کروں گا تمہارے ساتھ. یارا اگر کافر شیطان سے پیار کر کے اس کے پیچھے چلے ان میں شیطنت نظر آ رہی ہے تو ابو بکر جب مال بھی قربان کرے، جان بھی قربان کرے، عزت بھی قربان کرے، وطن بھی قربان کرے، ساری دنیا بیٹیاں بھی قربان کر کے محمد کے پیچھے چلے گا تو پھر ابو بکر میں محمدیت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو جا، ادھر منہ کر، نماز پڑھ ادھر منہ کر کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاتھ باندھ دو. یہ الف ہے، الف الف، یہ الف ہے. رہنے دو، آپ والی بات نہیں ہے، چھوڑ دو. بیٹا رکوع میں جاؤ، رکوع میں. یہ ہا. بیٹا سجدے میں جاؤ، سجدے میں. یہ میم. اتحیات میں بیٹھو، یہ دال. تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے والے تک جو خدا تم میں احمد دیکھ رہا ہے ابو بکر میں کیا دیکھتا ہوگا؟ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں. بلے شاہ یاد آ گیا یار. مر گیا میں ساری عمر میں شیر کوئی نہیں آئے ممبر دیتے جدوں آئے نے کو پٹھے ہی آئے نے باشو. بلے شاہ یاد آ گیا. بلے شاہ رانجا رانجا کر دینی میں آپ رانجا ہو، رانجا رانجا کر دینی میں 72 گھنٹے ہوئے، 72 گھنٹے ہوئے. اور 72 گھنٹیاں تو بعد مقام آیا سی رانجا رانجا کر دینی میں آپ رانجا.
ਫਰਾਡੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮਹਿਬੂਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। आए बोलो है जिसे समझ आई है, वो फराडी है जिस महबूब को प्यार करने के बाद उसका अंदर बाहर महबूब की तरह नजर ना आए। इसी को तो कहते हैं रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, सखियों नी मैं थी दो रांझा हीर ना आखो कोई, मैं नहीं हूँ आप है अपनी आप करे दिल जोई, जिसने नाल मैन्यू लगाया ओदे वर्गी हो। रांझा रांझा हजरत उमर की आख्या, हजरत उमर की आख्या सी, मैनू दसो हजरत उमर आख्या सी ओ मेरिया सारी जिंदगी दियां नेकियां ले लो है, एक नेकी अबू बकर दी दे दियो। वो केड़ी नेकी है? उत्थे की होया है? उत्थे होया सी रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हो, हाय रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, सखियों नी मिनुती दो रांझा हीर ना आखो कोई, मैं नहीं ओ आप है लोको मैं नहीं ओ आप है लोको मैं नहीं ओ आप है लोक, मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई, जिस दे नाल मैन्यू लगाया ओदे वर्गी होई। ओए रांझा रांझा ओए हजरत अबू बकर दी एक नेकी, वो नेकी की सी जी? और ठहर जो यार की कर दे हो, गार नहीं दीदार कीता, गार नहीं दीदार कीता ते गार दी नेकी ले लेना हजरत उमर, अबू बकर दी क्यों लेंदे ने पे? और ठहर जो बाबा जी की कर दे हो पे, बंदे सिर दे दिते ने, तुसी अड्डी दा डंग नेकी पे बयान कर दे हो, बंदे धोना लवातियां ने, नेकी दसो केड़ी है जी? रुक जाओ जनाब, ज़ियारत सारे पे कर देने, नेकी बयान करो, एक मिनट ठहरो, रुक जाओ हुन। इथों किसे बंदे नू उठ के आखा आ मेरे नाल चलिए पिंडी जाना है, जरा अगे जलसा है, लै जावांगा? नहीं नहीं लैके जावांगा। उन्होंने खड़ीदा जिदे ते पूरा एतबार होवे, की गल पे कर दे हो बादशाह? मैनू दसो जिन्ना मर्जी प्यार कर दे हो ना तुसी मेरे नाल, तुहानू मैं खड़न नहीं लगा नाल, गड्डी च ओनू बिठावांगा जिते पूरी तसल्ली होवेगी, पूरा एतबार होवेगा। दो बंदे मुहम्मद कड्डे सानू सरात, एक घर लई कड्डिया सी ते एक सफर लई। जिन्नू घर लई कड्डिया सी ना ओदी वफा ते भी मुस्तफा नू शक नहीं सी, ते जिन्नू नाल लैके टुरे सन सारे प्यार वाले सन, लेकिन सब तो वड्डा एतबार ओदे उत्ते सी। ठंडा बोले हो बादशाह। हजरत उमर नू समझ आ गई सी असी जिन्ना मर्जी प्यार कर लईए, अज मुहम्मद दस छड्या है, मुस्तफा नू अबू बकर जिन्ना एतबार किसे ते नहीं। और बोलो जिसे समझ आई है बात की। ओ एतबार सी अबू बकर दा जेड़ा नबी पाक दे कदी अगे आउंदे सन, कदी पिछे आउंदे सन, कदी इधर आउंदे सन, कदी इधर आउंदे सन, कदी इधर आउंदे सन, कदी अगे आउंदे सन, कदी पिछे आउंदे सन, कदी इधर। मुहम्मद पुछदे सन अबू बकर की प्या करना है? ओ आंदे सन आका कोई लुक के भी तीर मारे तेरे नौकरों लग जाए, तेरा वाल भी डिंगा ना। दो बंदे दो बंदे दो बंदे कितने बंदे? घर कौन है?
انج چادر لئی انج 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 300 کافر ہر قبیلے دا جوان تلوار لے کے نبی دے گھر نوں گھیرا پا کے کھلوتا ہے تے انہاں نوں تسلی ہے محمد لیٹے نے حالانکہ علی لیٹے سن رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا علی لیٹے سن نا پورے مدینے نے دعا نو دھیان نال ہی ویکھیا سی نا لیکن باہر کھلوتے رہے کہ محمد دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں یار کی شکل ہوں اور یار پہ فدا ہوں میں سویرے جدو مولا علی چادر لا کے موڑے تے رکھ کے ان کر کے ٹورے نے تے مکے دے کافر انج ویندے سن چادر وہی چال وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے انگشت زبان دے کر سب مکہ کے کافر بولے اوے سوئے تو محمد تھے یہ جاگا تو علی ہے بھائی بولو نا اچھا یہ ہو گیا مولا علی اب 3 دن 3 راتیں گزر گئی صدیق جی یا رسول اللہ نکلو باہر چلیں پہلا پڑاؤ قبا پر ہے اسلام کے ہر مورخ نے لکھا تفسیر کی تمام کتب نے لکھا کہ استقبال کرنے والے قبا والے جب دیکھ رہے تھے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا نبی کون ہے صدیق کون ہے 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 کچھ صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے کچھ نبی کو صدیق سمجھ رہے تھے آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کون ہے 72 گھنٹے رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی سکھیوں نی میں تی دو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی میں نہیں او آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی جس دے نال میں نیوں لگایا او دے ورگی بندے نبی کو صدیق سمجھ رہے ہیں صدیق کو نبی سمجھ رہے ہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں آگے پڑھ سکتا نبی کو صدیق سمجھ رہے ہیں صدیق کو نبی سمجھ رہے ہیں رلو مرنل جسے سمجھ آ رہی ہے نبی کو صدیق سمجھ رہے ہیں صدیق کو نبی سمجھ رہے ہیں جب ابو بکر نے یہ مقام دیکھا تو جلدی سے چادر پکڑی چادر پکڑی اور چادر پکڑ کر رسول کے اوپر یوں چادر لے کر کھڑے ہوئے تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے جو چادر لیے کھڑا ہے وہ نوکر ہے جو چادر کے سائے میں ہے وہ آقا ہے میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں تھک گئے ہو جانے دو پھر چھٹی ہو گئی بھائی کلاس مک گئی بھائی سورہ یوسف سے بات کا آغاز ہوا تھا اسی آیت کو پھر پڑھنا چاہتا ہوں دوبارہ سماعت کریں تلخیص لازمی ہوتی ہے خلاصہ لازمی ہوتا ہے تاکہ ساری بات بھول جائے تو یہ جملے یاد رہ جائیں کہ 12واں شاباش لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کبھی بھی شک نہ کرنا اللہ والوں کے ذکر میں ہم نے عقل والوں کے لیے بہت سبق رکھا ہے نبیوں کا ذکر ہو نبی کے صحابہ کا ذکر ہو آل نبی کا ذکر ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی
یہ ذکر امت کا سہارا ہے. قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر آج مجھے آپ زہرا پاک کے بارے میں کہتے تو میں ایسے ہی قرآن پڑھتا. ہیں کتنی بدبختی ہے. اب میری گفتگو سن کے کو کہہ سکتا ہے یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، تو پھر آل رسول کا ذکر سن کے ایسے کیوں کہتے ہیں؟ بھائی نبی کی ہر نسبت کا حیا ہمارے ہاں ایک جیسا ہے. ہم نبی کی کسی نسبت کی حیا میں کمی برداشت نہیں کرتے، لیکن کسی کے ساتھ آپ کہ نہیں وہ شاہ جی آپ کو تو بہت زیادہ علی علی کرتے دیکھے، تو بھائی وہ غلبہ ہے. غلبہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. غلبہ تو کسی کا بھی، محبت کا غلبہ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن نبی کی نسبت کا حیا ایک جیسا رکھنا یہی ایمان کا حصہ ہے.